بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ غلط پڑھتا پہ پھر پڑھ اما العدل فهو تغیر اللفظ اگے من صیغۃ الاصلیۃ صیغۃ ہی کو نہیں ہے گا ہیں نہیں یار صیغۃ الاصلیۃ یہ ضمیر ہے کونے نال تین نہیں نظر آندی پہ چنگا بندہ صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ اخرى تین بیڑا صفت موصوف نہیں چبولا الی صیغۃ اخرى تحقیقا او تقدیرا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں یا ایک سبب ایسا جو قائم مقام 2 کے ہے وہ پایا جائے۔ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ غیر منصرف کے اسباب یا منع صرف کہو، منع صرف تے غیر منصرف اکو شے ہے۔ منع صرف کے اسباب 9 یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، الف نون زائدہ تان تے وزن فعل۔ کون؟ وصف، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، ترکیب، الف نون زائدہ تان، وزن فعل۔ یہ ہیں کیا؟ یہ منع صرف کے 9 اسباب 9 اسباب ہیں۔ کس کے؟ منع صرف 9 اسباب ہیں۔ یہ مسئلہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے آپ کی زندگی میں کہ ان اسباب کی تعریف اور ان کے متعلق مسائل۔ بات سمجھیے؟ پہلے شرح میں تعامل میں تو صرف عوامل کی بات ہے، شمہ میں نحمیر میں صرف ان کے نام آئے ہیں کہ منع صرف کے یہ 9 اسباب ہیں۔ ان کی تعریفیں، ان کی تفصیل، کون کس کے ساتھ جمع ہوتا ہے، کون جمع نہیں ہو سکتا، یہ تفصیل نہیں آئی۔ کیا آئی ہے؟ یہ پہلی مرتبہ ہے۔ ان سب میں سے جو مشکل ترین سمجھنا ہے وہ عدل ہے، باقی آسان ہے جی۔ بات سمجھیے؟ تو پہلے تعریف، چونکہ پہلی مرتبہ مسئلہ ہے اس لیے تھوڑی مہربانی فرماؤ گے تو سمجھ آئے گی۔ عدل کا ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے نحویوں کے نزدیک، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ عدل کا لغوی معنی، بہت سارے معنی عدل کے۔ عدل کا لغوی معنی میلان کرنا بھی ہے، جب اس کے بعد الہ آئے، اس کو کہتے ہیں اس کا صلہ الہ آئے۔ عدل زید الى امر، میلان کیا زید نے امر کی طرف۔ اعراض کے معنی میں بھی آتا ہے روگردانی کرنی، جب اس کا صلہ ان آئے۔ عدل زید عن امر، روگردانی کی زید نے امر سے۔ اور اس کا معنی جو ہے وہ صرف بھی ہوتا ہے، کسی کام میں مصروف ہونا، جب اس کا صلہ فی آئے۔ صرف زید فی الطعام، مصروف ہو گیا زید کھانا کھانے میں، مثال کے طور پر۔ اسی طرح عدل کا معنی بودھ بھی ہوتا ہے، جب اس کے بعد عن آئے، عن من آئے، من آئے۔ عدل الجمال من البعیر، معنی اس کا یہ ہے کہ دور ہو گیا اونٹ اونٹنی سے۔ کبھی اس کا معنی ہوتا ہے تساوی، جب اس کے بعد بین واقعہ ہو۔ عدل الامیر بین زید و امر، اس کا معنی ہے کہ عدل و انصاف کیا، مساوات کی امیر نے زید اور بکر کے درمیان۔ اور یہ اس کے معنی ہے لغوی، کس کے؟ عدل کے۔ اصطلاحی معنی یعنی ناویوں کی اصطلاح میں عدل کس کو کہتے ہیں؟ جو منع صرف کے 9 اسباب میں سے ایک ہے۔ اس کی تعریف سنیں۔ عدل تعریف
عدل یہ ہے لفظ کا نکلنا، اور لکھا تھلے تغیر اور اے خروج لکھے کو نے لکھا، یہ جڑے بین ستور نے وضاحت ہوں بھی اے معنی سمجھنا ہے. لفظ کا نکلنا من صیغاتی ہی، اپنے صیغہ اصلیہ سے کدھر نکلنا؟ دوسرے صیغے کی طرف. یہ نکلنا تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو. ہوں تو کہو سمجھ استاد جی کو نہیں ہے تو میں عرض کی تھی کہ پہلی باری پڑھتے پہ تو ہوں کام شروع ہوا ہے جی. عدل کی تعریف نکلنا کسی لفظ کا اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغہ کی طرف، یہ نکلنا تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو. نحویوں کے اصطلاح میں عدل کیا ہے؟ تغیر اللفظ، لفظ کا تغیر، لفظ کا نکلنا اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغہ کی طرف. صیغہ جان دو لفظ، یہ نکلنا تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو. تحقیقاً کیا ہوتا ہے، تقدیراً کیا ہوتا ہے، ساری گالیں انشاءاللہ آندی ہے جی. ہاں جی. نحویوں کے نزدیک عدل کی تعریف. عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل وہ شوکو نہیں ہوبا تو چبولا ہوبا جڑا ہے نا، ہوبا اے مرجے میں عدل تے اے معرف ہے یار. 50 ورد پڑھ چکے ہو جی، تسی ہوبا کو تعریف شروع کر دیں. عدل لفظ کا ہوبا جڑا ہے نا، ہوبا اے ضمیر ہے جندہ مرجے عدل ہے تے اے تو ہو گیا معرف. تے تعریف کتوں شروع ہے؟ تغیر کو یار. نکلنا لفظ کا اپنے اصلی اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغہ کی طرف تحقیق، یہ نکلنا تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو. حق شباب. لفظ عدل نکلنا لفظ کا اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغہ کی طرف، یہ نکلنا تحقیقاً ہو یا تقدیراً. شبا. عدل نکلنا لفظ کا اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغہ کی طرف، یہ نکلنا تحقیقاً ہو یا تقدیراً. ہاں بھائی. عدل یہ ہے کہ نکلنا لفظ کا اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغہ کی طرف. پہلی باری آندا پیا تے جے مہربانی کرو گے تے کھانے چ پوے گی کافیے چ بھی، جامی وچ شرح جامی جلفی نے ترنڈی رونا جڑا منطق وچ پایا جی وہی ہوے گا جی. یہ نکلنا تحقیقاً ہو یا تقدیراً. پھر کریا. عدل یہ ہے کہ نکلنا لفظ کا اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغہ کی طرف تحقیقاً ہو یا تقدیراً. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ عدل کی تعریف. یہ عدل کی تعریف ہے. مسئلہ سمجھے. تحقیقاً نکلنا کیا ہے اور تقدیراً نکلنا کیا ہے؟ تحقیقاً نکلنا کیا ہے؟ دیکھیں، اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کوئی بھی کلمہ اسم کلام عرب میں غیر منصرف اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب نہ پائے جائیں، یا ایک جو قائم مقام 2 کے ہے وہ نہ پایا جائے. وہ ایک کون ہے؟ جمع منتہا الجموع، اور کون الف مکسورہ اور ممدودہ جو تانیس کے ہیں. تانیس بالالف جمع منتہا الجموع اور تانیس بالالف، یہ 2 سبب ایسے ہیں جو قائم مقام 2 کے ہیں، ایک اکیلا قائم مقام 2 کے. یہ بات مسلمہ ہے کہ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ 2 سبب. وہ نہیں چھٹو، 2 سبب کا ہونا ضروری. وہ بھی ہے نال لیکن سمجھو کیونکہ وہ خاص ہے اس لیے ان کو دخل نہیں. کلام عرب میں اسم غیر منصرف پڑھا گیا. اسم ایک سبب ہے، دوسرا سبب نہیں ہے، تو نحوی وہاں دوسرا سبب عدل مانتے ہیں. نحوی کہ اس میں عدل پایا گیا. اجے کھانے کچھ نہیں پہنی گل دھیان کرو. یہ عدل تحقیقی اور تقدیری سمجھنا ہے.
تعریف ساری مثالاں کو آ رہی ہیں کہ کلام عرب میں اسم غیر منصرف پایا گیا، اس میں ایک سبب ہے، دوسرا سبب توجہ ادھر کرو، تو نحوی وہاں دوسرا سبب عدل مانتے ہیں، نحوی عدل مانتے ہیں، کیونکہ غیر منصرف بغیر دو اسباب کے نہیں ہو سکتا یار، غیر منصرف بغیر دو نہیں ہو سکتا۔ تو جب کلام عرب میں اسم پایا گیا، اور ہے کیا وہ غیر منصرف، ایک سبب ہے دوسرا نہیں ہے، تو نحوی وہاں عدل مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ بلے پئی کیا مانتے ہیں؟ تو پھر عدل کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے اسم ہے غیر منصرف، یہ نکلا ہے کسی اپنے اور سیغے سے اور اس وزن پر آیا ہے۔ تعریف پڑھی کہ نہیں؟ نکلنا سیغے اپنی اصل سے لفظ کا، لفظ بنا اسم، نکلنا اسم کا اپنے سیغہ اصلیہ سے دوسرے سیغہ کی طرف، یہ عدل ہے۔ تو کلام عرب میں اسم پایا گیا غیر منصرف، ایک سبب ہے باقی اسباب میں سے، دوسرا سبب وہاں ناوی دوسرا سبب کیا مانتے ہیں؟ تو عدل کیا ہوتا ہے؟ نکلنا لفظ کا اپنی سیغہ اصل، لہذا جس وزن پر یہ لفظ اسم اب ہے، اصل میں یوں نہیں ہے، اصل میں کوئی اور وزن ہے جس سے اس کو اس وزن پر لایا گیا ہے، لیکن یہ لایا جانا قانونی اور قیاسی نہیں ہوتا، غیر قانونی ہوتا ہے۔ سمجھیے، صرف مانا جاتا ہے۔ پلے پئی کہ نہیں؟ اگر عدل پر کہ یہ لفظ اصل میں یوں نہیں ہے بلکہ کسی اور وزن سے نقل ہو کر ادھر آیا ہے، اگر تو عدل پر صرف اتنی ہی دلیل ہو، کتنی سنیں بولے نہیں کہاں سنو کہاں کانے چ پینی، کہ کلام عرب میں اسم پایا گیا ہے، کلام ہے غیر منصرف، یعنی غیر منصرف پایا گیا ہے، ایک سبب ہے دوسرا، لہذا اس میں عدل مانے۔ اس میں عدل ماننے کا معنی کیا ہے کہ یہ اسم جس وزن پر اب ہے اصل میں اس کسی وزن سے نکل کر آیا ہے، یہ عدل ہے۔ اگر تو صرف اتنی ہی دلیل ہو کہ اس کا اصل کوئی اور ہے اور اب اس وزن پر ہے، کتنی دلیل کہ چونکہ غیر منصرف ہے، دوسرا سبب کوئی نہیں ہے، لہذا کیا مانو؟ عدل ماننے کا مطلب کیا ہے کہ جس وزن پر اب ہے پہلے کوئی اور ہے، تو جو جس وزن سے آیا ہے نا اس کو کہتے ہیں معدول ان ہو، کیا کہتے ہیں؟ اور جو اسم اب ہے اس کو کہتے ہیں معدول، کیا کہتے ہیں؟ جو اسم ہے نا غیر منصرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سارے غیر منصرفوں کو نہیں، جن کے اندر عدل ہوتا ہے صرف، مطلب سارے ٹبر نو معدول کہنا شروع کر دیو، جو اصلی سیغہ ہے وہ معدول ان ہو، اور جس وزن پر اب ہے یہ معدول ہے۔ کیا سمجھیے؟ آگے مثال ایک آ رہی ہے، زفر آ رہی ہے، آپ اس کو سمجھیں، وہ باقاعدہ آگے تفصیل آئے گی صرف سمجھنے کے لیے۔ زفر یہ کلام عرب میں غیر منصرف ہے، کیا ہے؟ ایک سبب ہے علم، کون؟ دوسرا سبب کوئی نہیں ہے، تو ناویوں نے کہا کہ دوسرا سبب اس میں عدل ہے۔ اب عدل ماننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا کوئی اور وزن ہو، تو پھر اس کا وزن مانا ہے کہ زفر اصل میں ہے زافر، اصل میں ہے زافر سے معدول ہوا تو زفر بنا۔ ایک کوئی صرفی ناوی قانون نہیں ہے کہ اشتقاق دے، سن دے ہو، یہ سب فرضیات نے۔ اصل میں کیا ہے؟ اس سے یہ معدول ہوا، کیا بنا؟ زفر۔ ان ذہن چ رکھ کے مثال سمجھو، اگر تو معدول
کہ معدول ان ہو پر صرف اتنی ہی دلیل ہو کہ چونکہ غیر منصرف ہے، ایک سبب ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، لہذا عدل مانے. تو عدل جب ہوگا تو اس کا اصل بھی کوئی ہوگا. صرف اتنی ہی دلیل ہو اور کوئی نہ ہو. کس پر؟ اصل پر. اس کو کہتے ہیں عدل تقدیری. کیا کہتے ہیں؟ کہ محض اعتبار کیا ہے کہ اس کا کوئی اصل ہے. گل سمجھے؟ اگر اس دلیل کے ساتھ، کس دلیل کے ساتھ؟ کہ اسم کلام عرب میں غیر منصرف پایا گئے، ایک سبب ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، لہذا اس میں عدل مانو. تو عدل ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اصل ہے جس سے یہ نکل کر آیا ہے. ایک تو یہ دلیل ہوگی. اگر اس کے علاوہ اور بھی کوئی دلیل مل جائے کہ اس کا اصل کوئی اور ہے، غیر منصرف پڑھنے کے علاوہ اور بھی کوئی کہ اس کا کوئی اصل ہے جس سے یہ نکل کر آیا ہے، اس کو کہتے ہیں عدل تحقیقی. کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اسم جس وزن پر اب ہے اصل میں کسی اور وزن پر تھا. اس پر صرف اس کا غیر منصرف ہونا دلیل ہو اور کوئی دلیل نہ ہو. غیر منصرف ہونے کا مطلب دس رہا ہاں کہ کلام عرب میں اسم پایا گیا، غیر منصرف، ایک سبب ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، تو لہذا اس میں عدل مانے. اس کو کہتے ہیں کہ غیر منصرف کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اصل پر. چونکہ غیر منصرف ہے اور سبب کوئی نہیں ہے، لہذا اس میں عدل ہے. عدل ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس اصل سے اس وزن پر لایا گیا ہے. تو معدول کے اصل پر، معدول کا غیر منصرف ہونا صرف یہی دلیل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل تقدیری. عدل اگر معدول کے معدول ان ہو پر اس کے علاوہ ایک تو غیر منصرف ہونا، اس کے علاوہ کوئی اور بھی دلیل پائی جائے تو اس کو کہتے ہیں عدل تحقیقی. نحو کے مسئلوں میں سے عدل کو سمجھنا یہ بھی ایک بڑا مشکل ترین مسئلہ ہے. اکثر طالب علماء دے پلے کو نہیں پیندا، پھر اس سے کپائی رکھ دینے. جی عدل کی تعریف. عدل کیا ہے؟ نکلنا ایک اسم کا، اور لفظ اسم مراد ہے، نکلنا اسم کا اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغہ کی طرف. یہ تو کی سمجھ آیا؟ بے ایک لفظ ہے جس وزن اتے ہونے ایک کسی اور وزن کو نکل کے آیا ہے. یہ نکلنا دو قسم ہے، تحقیقاً یا تقدیراً. یہ نکلنا تحقیقاً عدل، اس کو کہتے ہیں عدل تحقیقی، عدل تقدیری. عدل تحقیقی، عدل تقدیری. اس کا کیا مطلب ہے؟ کلام عرب میں اسم پایا گیا نہ، کلام عرب میں اسم غیر منصرف پایا گیا، مطلب ہے کہ اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، یہ مطلب ہے. اس میں جب غور کیا تو ایک سبب ہے، دوسرا سبب نہیں ہے. اور جو باقی اسباب ہیں عدل نو کٹ کے باقی 8، دوسرا سبب نہیں ہے، تو وہاں نحوی دوسرا سبب عدل مانتے ہیں. وہاں نحوی عدل مانتے ہیں. کس میں کیا پایا گیا ہے؟ عدل ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اصل میں اور صیغہ تھا، وزن کسی اور وزن پر تھا، اس سے نکال کر اس کو اس وزن پر لائے ہیں. ظفر ظافر سے نکلا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو ذہن میں رکھیں، صرف باقی تفصیل آگے آ رہی ساری. تو عدل تحقیقی اور تقدیری. جب کلام عرب میں اسم غیر منصرف پایا گیا یعنی پڑھا گیا، ایک سبب ہے دوسرا کوئی نہیں ہے، تو وہاں کیا کرتے ہیں نحوی؟ عدل ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جس وزن پر اب ہے یہ معدول ہے، کوئی معدول ان ہو ہے. اب سمجھے تو لفظ دو چلنے نے، معدول معدول ان. اگر معدول کے اصل پر
صرف معدول کا غیر منصرف پڑھا جانا دلیل ہو، معدول کے چونکہ غیر منصرف ہے، ایک سبب ہے لہذا عدل ہے، اس کا اصل کوئی اور ہے۔ اگر تو صرف اتنی بات ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو کھانے چ پہندی پی تو کوئی نہیں۔ اگر معدول کے معدول ان ہو پر غیر منصرف پڑھے جانے کے علاوہ اور بھی کوئی دلیل پائی جائے، اس کو کہتے ہیں عدل تحقیقی۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اس طرح عدل کی دو قسمیں ہو گئی، عدل تقدیری اور عدل تحقیقی۔ عدل تحقیقی، عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ اسم کا اپنے صیغہ اصلیہ سے نکلنا دوسرے صیغے کی طرف، یہ نکلنا دو قسم ہے، تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ عدل کی دو قسمیں ہیں، عدل تحقیقی اور وہ اس طرح کہ کلام عرب میں اسم غیر منصرف پایا گیا، ایک سبب ہے دوسرا سبب نہیں ہے، تو وہاں نحوی مانتے ہیں کہ دوسرا سبب عدل ہے۔ جب عدل ماننا تو مطلب کیا ہے؟ اس سے نکلا ہے، تو جو اصل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اب سمجھیں، معدول کی کوئی اصل ہے، اس پر صرف یہی دلیل ہو کہ یہ چونکہ غیر منصرف ہے اور سبب کوئی نہیں ہے لہذا عدل مانو۔ اگر صرف اتنی بات ہو کہ اس پر کس کا کوئی نہ اصل ہے کہ یہ بیس میں عدل ہے اور سبب نہیں ہے لہذا اس میں عدل ہے، تو عدل تب ہوگا جب مانیں گے کہ جس وزن پر اب ہے تو عدل ہے یہی کہ لفظ کا اپنے صیغہ اصلیہ سے نکلنا۔ اگر معدول کے اصل پر یعنی معدول انہو پر معدول کا غیر منصرف پڑھا جانا صرف یہی دلیل ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور معدول کے معدول انہو پر معدول کا غیر منصرف پڑھا جانا یہ بھی دلیل ہو، اس کے علاوہ کوئی اور بھی دلیل ہو تو اس کو کہتے ہیں عدل تحقیقی۔ سمجھ آئیے؟ انہوں اگلی کتاب ہے جو مختصر کر کے جملہ بولا جاتا ہے، اوپر مختصر جملے پہلی بار بولے تو اوکھے ہوندے نے کہ اگر صرف غیر منصرف ہونا دلیل ہو تو یہ عدل تقدیری ہے، اگر غیر منصرف کے علاوہ کوئی اور بھی دلیل ہو تو یہ عدل تحقیقی ہے۔ یہ جملہ مختصر تا سمجھ آتا ہے جو پہلے لمبی سر کھپاؤ تھا جی گل سمجھی جی۔ تو عدل کی کیا ہو گئی؟ کون سی؟ کوئی تیرے کھانے چ پی دا کا پڑا ہوا تعریف سراخ۔ عدل یہ ہے کہ لفظ کا نکلنا اپنے اصلی صیغہ سے ایک دوسرے صیغہ کی طرف۔ یہ نکلنا دو قسم ہے، اس نکلنے کی دو قسمیں ہیں، تحقیقی اور تقدیری۔ وہ اس طرح کے اسم پایا گیا ہے تو غیر منصرف، لیکن اس میں غیر منصرف کا صرف ایک سبب ہے، تو نہ بھی وہاں پر مانتے ہیں کہ اس میں عدل ہے، نا دوسرا سبب عدل مانتے ہیں۔ یار گل تو سمجھی کو نہیں جی۔ کلام عرب میں اسم غیر منصرف پایا گیا لیکن سبب ایک ہے، تو ایک سبب کے ساتھ تو کوئی اسم غیر منصرف بن نہیں سکتا، وہاں نہ بھی دوسرا سبب عدل ماننے کا کیا معنی ہے مولوی احمد رضا؟ اس کا کوئی اصل ہے جس سے نکلا ہے جی۔ تو اب اگر معدول کے معدول ان ہو پر صرف غیر منصرف ہونا یہ دلالت ہو، دلیل ہو، دلالت نہیں یہی دلیل ہو کہ اس کا کوئی اصل ہے، کیوں؟ چونکہ غیر منصرف ہے اور سبب ہے کو نہیں لہذا عدل ہے۔ عدل کا مطلب ہے کسی سے نکلا ہے، اگر صرف یہی دلیل ہو تو یہ عدل تقدیری ہے۔ اور اگر معدول کے معدول ان ہو پر غیر منصرف کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی دلیل ہو تو یہ عدل تحقیقی ہے۔ آگے دونوں کی مثالیں آ رہی ہیں۔ مولوی جی کو گل بنی؟ اچھا یہ دما نہ کرو۔ بہرحال عدل پس عدل لفظ کا نکلنا اپنے صیغہ اصلیہ سے
دوسرے سیغہ کی طرف. مثلاً بھائی ظفر، مثال کے طور پر ظفر یہ اپنے سیغہ اصلیہ ظافر سے نکلا دوسرے سیغہ کی طرف یعنی ظفر کی طرف. تحقیقاً یا تقدیراً. ہاں بھائی بہرحال عدل، پس عدل نکلنا لفظ کا اپنے سیغہ اصلیہ سے دوسرے سیغہ کی طرف تحقیقاً یا تقدیراً. بہرحال عدل، پس عدل نکلنا لفظ کا اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغہ کی طرف تحقیقاً یا تقدیراً. اور کے لکھے حاشیے تھے عدل تحقیقی. فارسی نظر آئیے. عدل تحقیقی وہ عدل ہوتا ہے کہ دوسری دلیل غیر منصرف ہونے کے علاوہ دوسری دلیل بھی اس پر دلالت کرے کہ یہ اسم معدول ہے فلاں اسم سے. عدل تقدیری یہ ہے کہ سوائے غیر منصرف ہونے کے کلام عرب میں استعمال عرب میں صرف غیر منصرف ہونا ہی دلیل ہے اور کوئی دلیل نہ ہو کہ یہ اسم فلاں اسم سے معدول ہے تو یہ عدل تقدیری ہے. وہ کھانے چ پہ کہ کوئی نہیں. تو اسم کے اصل پر صرف اس کا غیر منصرف پڑھا جانا دلیل ہو تو یہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو تو مثال آگے آ رہی ہے کہ چنگا بڑا سر کپیندا اس تے جی کو سمجھی گل. اگاں پڑھ ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا. بس جتنے یہ اسباب آ رہے ہیں نا پہلے تعریف ہوگی. کیا ہوگی؟ تعریف ہوگی. اور اس کی اگر اپنی کوئی شرط ہے مؤثر ہونے کی کہ یہ سبب ہے لیکن جب اس کے ساتھ یہ شرط ہوگی اے بندہ بڑا چنگا ہے بشرطے کہ اے روٹی تھوڑی کھائے تھا، اے مثال طور پہ گل سمجھی. تو ایک تو سبب کی تعریف ہوگی اور اگر اس کی اپنی کوئی شرط ہے تو وہ بیان ہوگی، اور دوسرا کس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے کس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. یہ دو تین مسئلے ہر ایک میں بیان ہوں گے جی جو ضروری ہوں گے. گل سمجھیے. کچھ مسئلے اس کے علاوہ اور بھی میں چونکہ اس کتاب سارے نہیں ہیں لیکن اے بہرحال نامیر نالوں زیادہ تے بڑیاں کتاباں نالوں تھوڑے ضروری سارے مسئلے. پہلا مسئلہ تعریف کے بعد اور عدل کی دو قسموں کے بعد عدل تحقیقی اور عدل اس تے مہربانی نو پکانا ہے نہ سمجھ آوے پوچھ لیا جے کل پھر آکھیا جے. پہلا مسئلہ عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. عدل وزن کے ساتھ جمع نہیں ہوتا یعنی کلام عرب میں کوئی اسم غیر منصرف ہو اور اس میں دو سبب یہ ہوں ایک عدل ہو اور ایک وزن فعل ہو ایسا کوئی اسم نہیں ہے. ایسا یا نہ مطلب ہے کہ اسم ہوں گے لیکن اس کو غیر منصرف نہیں پڑھا جائے گا. غیر منصرف نہیں پڑھا جائے گا. یہ مطلب ہے کہ وزن عدل جو ہے وہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. ہاں جی کی مسئلہ یہ ہے کہ کلام پہلے ذہن چ رکھو نا بھی ایک تعریف ہونی ہے ایک اسباب نے نہ جمع ہونا نا دو نے تے کیڑے کیڑے جمع ہو سکتے نے کیڑے نہیں ہو سکتے کیڑیاں شرطاں نال جمع ہو سکتے نے یہ موٹے موٹے مسئلے ہونے نے. ہاں جی مسئلہ یہ ہے کہ کلام عرب میں کوئی بھی ایسا اسم غیر منصرف نہیں ہے کہ جس میں عدل اور وزن فعل جمع ہو یعنی ان دو کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہو. اس کا مطلب اس کو بیان یوں کرتے ہیں کہ عدل جو ہے وہ وزن فعل کے ساتھ جمع مطلب کیا ہے کہ دو سبب غیر منصرف ہونے کے یہ جمع ہو جائیں کسی اسم میں کون سے عدل اور وہ اسم غیر منصرف ہو ایسا کوئی اسم نہیں ہے. ایسا کدھر سے مسئلہ مولوی زبیر عدل جو ہے یعنی کوئی ایسا اسم وہ غیر منصرف ہو دو سبب یہ ہوں کون سے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا. جی گل سمجھیے کہ کوئی نہیں وزن فعل اگوں اپنے مقام تے آ رہا ہے بھی وزن فعل کی شے ہوندی ہے. گل سمجھیے بھئی ایتھے وزن فعل تو کی مراد ہے وہ جتنے آگے کی تفصیل ساری اتنے آ رہی ہے. اور نہیں جمع ہوتا عدل
وزن فعل کے ساتھ بالکل. اور نہیں جمع ہوتا عدل وزن فعل کے ساتھ بالکل. اور نہیں جمع ہوتا عدل وزن فعل کے ساتھ بالکل. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، پہلے یہ سمجھے، آگے تفصیل آئے گی بعد میں. وزن فعل سے مراد فعل کے وہ اوزان ہیں جو ابتداءً وہ فعل ہیں، نقل ہو کر اسم بنے تو بنے. ابتداءً ان وزنوں پر پوری کلام عرب میں کوئی اسم نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں اوزان فعل، وزن فعل. ویسے تو بھائی باپ سنایا نہیں کہ کوئی نہیں، سارے ماضی مضارع پتہ نہیں کہ نہیں، سمجھ آتی پئی. لیکن وزن فعل جو غیر منصرف کا سبب ہے، اس سے مراد وہ وزن ہے جو فعل کے ساتھ خاص ہے. یعنی وضعن کوئی بھی ایسا اسم نہیں جو اس وزن پر شروع سے اسم ہو، پہلے فعل ہوتا ہے، نقل ہو کر اس کو اسم بنا دیتے ہیں، نقل ہو کر اسم بنا دیتے ہیں. تو فعل کے وزن اپنے ہیں، فعل کے وزن اپنے ہیں. اور کلام عرب میں جتنے اسم غیر منصرفوں میں عدل مانا گیا ہے وہ خاص 6 وزن ہے، وہ خاص 6 وزن ہیں. جتنے بھی اسم کلام عرب میں غیر منصرف ہیں اور ان میں دوسرا سبب کون ہے؟ عدل. عدل ہے. وہ صرف 6 وزنوں پر ہوتے ہیں، وہ صرف 6 وزنوں پر ہوتے ہیں. ان 6 وزنوں میں سے کوئی وزن بھی فعل کا نہیں ہے. ان 6 وزنوں میں سے کوئی وزن فعل کا نہیں ہے. تو جب عدل کے وزن اپنے ہیں، ان وزنوں پر فعل کا کوئی وزن نہیں آتا. تو پھر کس طرح جمع ہو سکتے ہیں آپس میں؟ کون؟ عدل اور فعل. عدل کلام عرب میں وہ اسم جن میں عدل مانا گیا اور غیر منصرف ہیں وہ 6 وزنوں پر آتے ہیں. کتنے وزنوں پر؟ 6 وزنوں پر آتے ہیں. اور میری تحقیق میں کتابیں لکھا تو پڑھ کے سنانا ہے، اور سانو غریباں کیا ہوتا ہے جی. کتنے وزن ہیں؟ 6 وزن. 6 وزن ہیں جی. ان 6 وزنوں میں سے کوئی وزن بھی فعل کا نہیں ہے، کوئی وزن بھی فعل کا نہیں ہے. جب عدل کے وزن اپنے، فعل کے وزن اپنے، تو جمع ہو سکتے ہیں. نہیں. یہ مطلب ہے کہ عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. عدل عدل وزن فعل کے ساتھ نہیں ہو سکتا. جمع نہیں ہو سکتا. ہاں جی، کیا کہ اس پر دلیل، اس پر دلیل یہ ہے کہ اس پر دلیل کہ عدل وزن فعل کے ساتھ، عدل وزن فعل کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ کلام دلیل یہ ہے دلیل یہ ہے کہ وہ اسم وہ اسم کے جن میں عدل مانا گیا ہے مانا گیا ہے وہ 6 وزنوں پر وزنوں پر آتا ہے، آتے ہیں. آتے ہیں. ان وزنوں میں سے کسی وزن پر فعل نہیں آتا. کسی وزن پر بھی فعل نہیں آتا. لہذا اس معدول کے عدل کے جو وزن ہے، وزن ہیں ان میں سے کوئی وزن بھی فعل کا نہیں ہے. فعل کا وزن نہیں. تو جب وزن علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو یہ بات ثابت ہو گئی کون سی؟ عدل اور وزن فعل جمع نہیں ہو سکتے. آقا نے کیا اس پر دلیل دیتے ہیں کہ کس عدل پر؟ اور وزن فعل جمع نہیں کیوں نہیں ہو سکتے؟ جی، اس لیے کہ کلام عرب میں اسم غیر منصرف جس میں عدل مانا گیا ہے وہ اس کے مخصوص 6 وزن ہیں، 6 وزنوں پر آتے ہیں. 6 وزنوں پر آتا ہے. وہ 6 وزن کسی فعل کے نہیں ہیں، لہذا عدل اور وزن فعل یہ جمع نہیں ہو سکتے. گل سمجھیا؟ ایشا بس جی. اور لکھے جی آشیت 6 وزن. اور دیکھو او قطع نظر آئے. او بلا یجتمع مع وزن الفعل، جسے کیونکہ اوزان عدل 6 میں بند ہے، جیسا کہ ایک شاعر نے نظم بیان کی ہے: اوزان عدل را بتمامی تو شش شمر، مفعل فعل مثالہما مثلث عمر، فعل استہم چوں فعل، فعل استہم چوں امس، فعل استہم چوں ثلاث، دیگر فعال دانتوں قطام فعل سحر. ان وزنوں میں سے کوئی وزن بھی فعل کا نہیں ہے. اب 6 وزن یہ ہیں،
جن وزنوں پر معدول آتے ہیں. ایک ہے سنو مفعل، کون ہے؟ مفعل. ایک ہے فعال، تیسرا ہے فعل، کیا ہے؟ فاعل. چوتھا ہے فعال، لون نہیں فعالو، کیا ہے؟ پانچواں ہے فعال، چھٹا ہے فعلو. یہ وزن پکانے نہ دل دے جی. کیڑا کیڑا بلا؟ مفعل. لون نہیں، تنوین پہ نہیں لگ پڑنی. اگرچہ یہ جڑے وزن نے نا یہ سارے منصرف نے، اسم مفرد منصرف نے زید کی طرح نے، لیکن یہ وزن نے. مفعل. فاعل. اگو مثالہ پہ نا، مسلاسو بر وزنے، عمر. اور بڑے مسلس. بر وزنے، مفعل. اومارو. بر وزن فعال. اے مثالہ وے کے وزن پکانے جی. ام سے بر وزنے فاعل. تے سلاسو، فعال. گل سمجھی جی. قطام میں فعال. سحر، فعل. گل سمجھی کہ نہیں؟ سحر فاعل. فعل. اے وزن نے کس دے؟ عدل. عدل کے. کلام عرب میں جتنے اسم غیر منصرف جن میں دوسرا سبب کیا مانا گیا وہ انہی 6 وزنوں پر ہے. وہ انہی 6 وزنوں پر ہے. کون سے؟ مثالہ وے کے تو پکانے جے. مسلا سو بر وزنے، مفعل. اومارو، فعال. اگے امشي فعل. فعال. ثلاث فعال. قطام. اور سلاس ہوئے ثلاث فعال. فعالو. قطام. کتاب میں پڑھنا ہے، کتاب میں دھیان کرنا ہے. یہ بکری تفصیل سارن دی فعل. نہ سحر سحرو. صح. یہ زیر نہ صرف 2 تھلے دے ام سے تے کتاب میں ایتے صرف وہ اگلی کتاب میں وضاحت آ جائے گی جی. سمجھ آئی؟ اے وزن نے جی کیڑے؟ مفعل فعل. مفعل فعل. 2 تو پکاؤ نا. مفعل مفعل. فعل. اگے فعل، فعل فعالو، اگے فعال فعل، فعال فعل، فعل فعالو، فعل فعالو. یہ وچکار لے 2. آخری 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 فعال. فعل. فعال فعل. پھر چلو مفعل فعل، مفعل. فعل. 2 ہو گئے. فعل. فعل فعالو، فعل. فعال. 2. فعل. فعل. کتاب میں سحر یار فعال. فعل. تن دستا پہ پھر جب جب کرتے ہیں فعال فعل. فعال. فعل. یہ آخری نے پھر آخنا، فعال. فعل. پھر آخ. فعال. فعل. یہ آخری نے وچکار لے کی نے فعل. وچکار لے 2. فعل. فعال. فعل. ام سے تے سلاسو. فعل. فعال. فعل. فعال. پھر آخ. فعل. فعال. یہ وچکار لے 2 نے. پہلے کی نے مفعل. فعل. لون نہیں یار. مفعل فعل 2 کر کے بکھرے. مفعل فعل. مفعل. فعل. 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 فعال. فعل. ام سے سلاسو، ام سے سلاسو یار. فعل. فعال. پھر آخ. فعل. فعال. پھر آخ. فعل. فعال. پھر آخ. فعل. فعال. اگے چل. فعال. کتاب میں سحر، کتاب میں فعل. فعال. فعل. پھر مٹو چل. تم یار تین کی مفعل. صبر یار. مفعل فعل. فعل فعل. فعال فعل. اے 6 وزن نے کندے غیر منصرف جس میں عدل مانا گیا. اس میں ایک سبب کون ہے؟ عدل. وہ انہی 6 وزنوں پر آتے ہیں. وہ انہی کو فعل اس وزن پر ہے، لہذا عدل وزن فعل کے ساتھ ہے.
وزن فعل بھی خاص ہیں جو غیر منصرف کا سبب بنتے ہیں، جن کے شروع میں علامت مضارعہ ہوتی ہے، وہ آگے آئے گی تفصیل. اور شرح لکھیے جو وزن فعل جو خاص وزن ہے جو منع صرف کا سبب بنتے ہیں وزن فعل، وہ کون سے ہیں؟ ایک وزن ہے اکراما اکرما. وزن کیا ہے؟ اکرما اکرم وزن کیا ہے؟ افعل افعل انج افعل افعلا، یہ وزن فعل ہے. اس وزن پر کلام عرب میں ابتداء اسم کوئی نہیں ہے. کس وزن پر؟ افعل. زاربا زوربا مجہول پر زوربا، وزن فعل کیونکہ زاربا نہیں فارس اصل اسم ہے. کون؟ فارس. زوربا، اس زورب اول فا کلمہ مضموم، عین کلمہ مکسور، لام کلمہ تو بھلے راہ بن جائے گا نا. اس وزن پر کلام عرب میں ابتداء اسم کوئی نہیں ہے. جو بھی ہے پہلے ماضی مجہول ہے پھر وہ اسم بنا ہے. جیسے آج آپ بیٹے کا نام کیا رکھ دیں؟ زوربا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ علم بن جائے گا. بات سمجھی کہ نہیں؟ افعل افعلا فو افعلا تے فو ایلا کتنے ہو گئے؟ تے دوحریجا فو لیلا. کون؟ فعل فو لیلا کے وزن پر فا لل کے وزن پر اسم ہے جعفر. فو لل کے وزن پر ابتداء اسم کوئی نہیں ہے. پہلے وہ رباعی مجرد کی ماضی مجہول ہے، نقل ہو کر اسم بنا ہے. سمجھ آئیے؟ فو لل فو لل. اور تدحرجا تو دوحرجا کیا وزن کیا ہے؟ تفالالا. کتنے ہو گئے؟ افعلا افعلا فوعلا فولیلا 4. تفالالا تو فولیلا. لام پر وقف کرنا ہے. افعل افعل کیا؟ فوعل فولل. تفالل تو فولل. یہ جو 6 وزن ہیں ان پر کلام عرب میں ابتدان اسم کوئی نہیں ہے. ابتدان پہلے یہ فعل ہوتے ہیں، اس وزن پر نقل ہو کر وہ اسم بنتے ہیں. ایک فعل اور ہوتا ہے جس کے شروع میں علامت مضارعہ ہوتی ہے. جس کے شروع میں کون؟ وہ کئی علامت مضارعہ حروف یاتین چبولا جو اور علامت مضارعہ کیڑی شے ہوندی ہے جی؟ علامت مضارعہ کیڑی شے؟ حروف یاتین. یار وہ کیڑے نے حروف یاتین؟ یا تا الف نون یار وہ اور ہے. وہ جب وزن فعل آئے گا تو بات تفصیل آئے گی. جو خاص وزن مراد ہے وہ یہ 6 ہیں. کون سے؟ افعل افعل فعل فلل فولل. دو کر کے پکاؤ اگے. فعل فعل تفالل تو فولل. پھر افعل افعل فعل فعل تفاعل فعل. یہ وہ وزن فعل ہے خاص جس وزن پر ابتدان کلام عرب میں پہلے یہ فعل ہوتے ہیں، نقل ہو کر کیا بنتے ہیں؟ اسم بنتے ہیں. کل سمجھیے یہ 6 وزن ہے اور عدل کے وزن علیحدہ ہیں، لہذا ثابت ہو گیا آپس میں جمع. کون وزن ہے عدل کے؟ 2 سنا پھر ایک بار. مفعل فعل مفعل فعل فعل فعلو فعال فعل. ان کر کے 2 کر کے پکانے نے. وزن فعل جو خاص ہے جو غیر منصرف کا سبب ہے وزن فعل، وہ کون سے 6 ہیں؟ افعل افعل فعل فولل تفالل تو فولل. کو پئی کھانے چ اور نہیں جمع ہوتا عدل وزن فعل کے ساتھ بالکل. اور نہیں جمع ہوتا عدل وزن فعل کے ساتھ بالکل. شابہ اگے وزن فعل کے ساتھ بالکل. اگے وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ. بس عدل علم کے ساتھ جمع ہوتا ہے.
عدل عدم کے ساتھ جمع ہوتا ہے علمیت کے ساتھ، علمیت علم ہونا، عدل کس کے ساتھ جمع ہوتا ہے؟ علم کے ساتھ جمع ہوتا ہے. کس کے ساتھ جمع ہوتا ہے؟ عدم کے ساتھ. کلام عرب میں جتنے اسم میں عدل مانا گیا ہے ان میں دوسرا سبب علم ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ عدم ہوتا ہے. علم ہوتا ہے. ایک اور اگوں آ رہا ہے وہ مع الوصف ہو تو یہ سلین تھے جی، سمجھائیے. عدل علمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے، عدل وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے. عدل عدل علمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے اور وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے. بس 9 اسباب میں سے ایک تاپ ہو گیا، باقی رہ گئے 8. عدل 8 اسباب میں سے کس کے ساتھ جمع ہوتا ہے؟ 2 کے ساتھ جمع ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ عدم کے ساتھ اور وصف کے ساتھ. گل سمجھیے. ہوں ادو ویکو گھر والے پاسوں کلام عرب میں ایک علم ہے غیر منصرف، دوسرا سبب کوئی نہیں ہے، اس میں عدل مانتے ہیں. کلام عرب میں ایک کلمہ ہے جو صفت ہے، جس میں وصف پائی گئی ہے، ترکیب میں وہ صفت ہے. سمجھ آئیے، صفت والا معنی اس میں ہے غیر منصرف، دوسرا سبب کوئی نہیں ہے، تو کیا مانتے ہیں اس میں؟ اے مطلب ہے. تو کلام عرب میں وہ اسم جو علم ہے غیر منصرف، دوسرا سبب کوئی نہیں ہے، تو کیا مانتے ہیں؟ عدم مانتے ہیں. کلام عرب میں وہ اسم جو ہے وصف، اسماء صفات نہیں مراد، یہ تو اور وصفہ نے اگو آ رہی ہے، اس میں وصفیت ہے، دوسرا سبب تو کیا مانتے ہیں؟ عدم مانتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ عدل جمع ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ عدم کے ساتھ اور وصف کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ علمیت کے ساتھ اور وصف کے ساتھ. وصف کے ساتھ. گل سمجھیے آپ کہ بلا کس کے ساتھ جمع ہوتا ہے؟ عدم کے ساتھ اور وصف کے ساتھ. اور وصف کے ساتھ. وصف کے ساتھ. ایشا بس منع کرو. اور جمع ہوتا ہے عدل جمع ہوتا ہے علمیت کے ساتھ. علمیت کے ساتھ اگو آخنا ومعل، ومع الوصف اور وصفیت کے ساتھ. اور وصفیت کے ساتھ. وصف خود مصدر ہے ہمیشہ با. اور جمع ہوتا ہے عدل علمیت کے ساتھ اور وصف کے ساتھ. اور جمع ہوتا ہے عدل علمیت کے ساتھ اور وصف کے ساتھ. وصف کے ساتھ. اے عمر ظفر سلاس مسلس اوخر جمعہ، یہ مثالاں نے جنہاں وچ اے بے تقدیری کیڑے مثال نے، تحقیقی کیڑے نے، دلیلاں کی نے، اے صبح انشاءاللہ اینو ضرور پکاؤ مہربانی کر کے. کس نو؟ اے وزن پکاؤ پلاؤ کندے فیل دیتے اور عدل. عدل دے. اے تحقیقی تقدیری کی تے تعریف کس نال جمع ہوندا ہے کس نال جمع نہیں ہوندا، اے مسئلہ پکانا ہے. جس لے آخر تے پہنچو گے نا تے پھر تساں میرا سر کھانا ہے. کیویں سر کھانا ہے؟ آخر تے چلو. جتوں المقصد الاول شروع ہو رہے ہیں مولوی ظہور بہنا پہ اوتھے لکھیا ہے کہ وعلم، نظر آ رہے اور 4-5 لینا پیچھے کر کے 6 لینا 8 لینا. وعلم ہے آ جڑا وعلم ہے نا، جدو یہ شروع ہونا ہے نا تہاڈی میری پھر کوڈی پی جانی ہے. اتوں نہ بیان کرنا ہے کہ جس کے ساتھ فلاں جمع ہوتا ہے اگر اس کو اٹھا دیں تو وہ منصرف ہو جائے گا، جس میں فلاں ہے وہ یوں ہے. اون فلاں پکونے جے تا ورنہ اس وعلم تے پھر آگے پریشانی بننی تانوں. گل سمجھتے پے ہو؟ یہ مہربانی کر کے تمہیں قبل اس وقت دسدا پیا یہ پکونے جے. عدل کس کے ساتھ جمع ہوتا ہے؟ علمیت اور وصف کے ساتھ. کس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا؟ وصف کے ساتھ. بس باقی کے ساتھ ہوتا ہے نہیں، بس ان کی بات ہے جی. گل سمجھیے. پکاؤ مہربانی کرو.